فاطمہ یا زہرا یا فاطمہ یا زہرا یا فاطمہ یا زہرا یا فاطمہ یا زہرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واکشرنا معہم بظہور صاحب الزمان۔ ناظرین، حاضرین، مشترکین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نواب صابر، قائم ٹی وی کینیڈا سے آپ تمامی ناظرین کی خدمت میں پھر ایام فاطمی کے حوالے سے آپ حضرات کی خدمت میں موجود ہوں۔ ناظرین، آج کی اس مجلس میں جو علماء کرام ہمارے ساتھ ہیں، میں ان کے اسماء گرامی آپ تمامی حضرات کے سامنے رکھتا ہوں۔ عالی جناب قبلہ و کعبہ حجت الاسلام مولانا اطہر کاظمی صاحب جو ہمارے ساتھ دولڈی سے ہیں، حجت الاسلام والمسلمین مولانا صفدر حسین صاحب شیراز ہند جونپور سے ہمارے ساتھ ہیں، حجت الاسلام مولانا تحریر عباس صاحب جو ہمارے ساتھ نجف اشرف سے ہیں، حجت الاسلام والمسلمین مولانا یعقوب صاحب جو ہمارے ساتھ کمپالا یوگانڈا سے ہیں، حجت الاسلام والمسلمین مولانا علی گوہر صاحب جو ہمارے ساتھ الہ آباد سے ہیں۔ ہم تمام علماء کرام کا قائم ٹی وی کینیڈا کی جانب سے بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں اور ان کا استقبال کرتے ہیں کہ وہ ہمارے اس پروگرام میں شامل ہوئے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایام فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے یہ پروگرام آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ شہزادی کونین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکیلی بیٹی ہیں۔ ناظرین، جب مدینہ منورہ میں شہزادی کونین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے دروازے پر مدینے کے رہنے والے لکڑیاں جمع کر کر دروازے پر آئے، پیغمبر اسلام کے بعد بی بی کے اوپر وہ مظالم ڈھائے گئے۔ بی بی کو کہنا پڑا کہ اگر یہ مصائب دنوں پہ پڑھتے تو رات میں تبدیل ہو جاتے اور رات میں پڑھتے تو دنوں میں تبدیل ہو جاتے۔ یقیناً افسوس کی بات ہے ناظرین، پیغمبر اسلام کی وہ بیٹی جس کے لیے پیغمبر اسلام خود تعظیم کرتے تھے، اٹھ جاتے تھے، اپنی جگہ بٹھاتے تھے، اور اہم بات یہ ہے کہ پیغمبر اسلام جس دروازے پر جا کر روز سلام کرتے تھے اسی دروازے کو کلمہ گوئیوں نے جلایا۔ جلانے کے بعد اس دروازے کو دروازے کو لات مار کر گرایا گیا، اور شہزادی کونین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے اوپر وہ دروازہ گرا، اور تاریخ میں موجود ہے کہ جناب محسن کی شہادت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے بدن میں ہوئی۔ افسوس کا مقام ہے ناظرین، پیغمبر اسلام کی لہد آج بھی لرزتی ہے جب شہزادی کونین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے مصائب ہم بیان کرتے ہیں۔ اور ہمارا یہ میسج قائم ٹی وی کینیڈا کی جانب سے ہے کہ ایام فاطمی کو زیادہ سے زیادہ اجاگر کریں۔ تمام مومنین سے میری گزارش ہے، تمام ناظرین جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا سے میری گزارش ہے کہ شیعان حیدر کرار جہاں جہاں پر بھی ہیں ایام فاطمی کو اجاگر کریں، بتائیں۔ ناظرین، ہم بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ عالی جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا اطہر کاظمی صاحب کی خدمت میں گزارش کرتے ہیں کہ وہ تشریف لائیں۔ ہم ان کا استقبال کرتے ہیں، درود پڑھتے ہیں عظمت آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ گزارش کروں گا حضور سے کہ تشریف لائیں۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی محمد المصطفیٰ وعلی المرتضیٰ والفاطمة الزہراء والحسن المجتبى والحسین الشہید بکربلا وآلہ النجبا
الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صل علی محمد یا وآل محمد محمد. وآل محمد. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر. سبحان اللہ. مومنین کرام، حاضرین محترم، ناظرین کرام، میں اس منزل کے اوپر سب سے پہلے قائم ٹی وی کینیڈا کے تمام ہی اراکین کی خدمت اقدس میں ان کی توفیقات حسنہ کے اضافے کے لیے بارگاہ خداوندی میں دعا گو ہوں کہ خداوند قدوس جس اہم ترین مرحلے کو قائم ٹی وی کے اراکین نے لوگوں کے سامنے قائم اور منعقد کرنے کا جذبہ اور بیڑا اٹھایا ہے، وہ یقیناً اہم ترین جذبہ ہے. آج تمام عالم تشیع کے ہر فرد کے اوپر واجب ہے کہ وہ شہزادی اولیاء مقام صدیقہ کبریٰ بضعۃ الرسول راضیہ و مرضیہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے اوپر یا محمد وآل محمد. سیرت طیبہ اور سیرت طیبہ کے ساتھ ساتھ آپ کے جملہ ان تمام اقوالات اور سیرت کے تمام تر مضامین کو لوگوں کے سامنے پیش کریں تاکہ شہزادی اولیاء مقام کی وہ تمام سیرت جو اب تک چھپی ہوئی ہے اور لوگوں کے سامنے نہیں ہے وہ لوگوں کو معلوم ہو سکے. اس لیے کہ یہ بات بھی بالکل درست ہے اور قطعاً حق ہے کہ آج کے زمانے میں جس طرح ناسبیت چاروں طرف پھیل رہی ہے، چہار جانب ناسبیت اپنے پیروں کو جماتے ہوئے دین اسلام کے حقیقی ستونوں کو ختم کرتے ہوئے یہ کوشش اور کاوش کر رہی ہے کہ حقیقی اسلام کو نیست و نابود کر دیا جائے. تو اس وقت ضرورت ہے کہ اس منزل کے اوپر شہزادی اولیاء مقام کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا جائے تاکہ لوگوں کو حقیقت حال کی آگاہی ہو سکے اور لوگوں کو معلوم ہو سکے کہ شہزادی اولیاء مقام کا مرتبہ اور مقام و منزلت کیا ہے. اس منزل کے اوپر میں نے حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس حدیث گرامی کو خدمت اقدس میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے وہ اہم ترین حدیث ہے جس میں حضور سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر. سب سے افضل جہاد، سب سے برتر جہاد، سب سے حقیقت میں مؤثر جہاد اگر کوئی ہے تو وہ ایک کلمہ حق ہے. کہاں، کس جگہ کہنا؟ کیا ہر بات کو اور درست بات کو کہہ دینا یہی افضل جہاد ہے؟ یقین مانیے جب تک آپ حدیث گرامی کے مکمل جملوں کو نہ دیکھ لیں اس وقت تک آپ کو اس بات کا احساس نہیں ہو سکتا کہ حضور سرور کائنات دنیا کے سامنے کیا بیان کرنا چاہتے ہیں اور کیا درس دینا چاہتے ہیں. حضور نے فرمایا افضل الجہاد کلمۃ حق. افضل جہاد ایک حق کلمہ ہے، مگر کہاں؟ عند سلطان جائر، ظالم اور جابر بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا یہ افضل جہاد ہے. اب اگر افضل جہاد اس منزل کے اوپر حق گفتگو کرنا اور وہ بھی ظالم و جابر بادشاہ کے سامنے کرنا، حق گفتگو کا، اب دیکھیں زبان سے درست اور اچھی باتوں کا نکالنا اور ظاہر کرنا بہت آسان ہے، لیکن حقیقتاً ظالم اور جابر بادشاہ کے سامنے کہ جہاں امکان گفتگو بھی نہ ہو، جہاں لوگوں کی زبانیں لڑ رہی ہوں، جہاں لوگوں کی زبان لکنت کر رہی ہو، جہاں لوگوں کو عقل و شعور کے درمیان میں الفاظ بھی میسر نہ ہو رہے ہوں، ایسے عالم میں ان لوگوں کے سامنے کلمہ حق کہنا یقیناً یہ جہاد ہے، اور صرف جہادی نہیں ہے، یہ افضل جہاد ہے. اب اگر سرور کائنات نے اس منزل کو، منزل جہاد کو دنیا کے سامنے پیش فرمایا تو پھر ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کیفیتوں کے ساتھ حقیقت افضلیت جہاد کو بھی واضح کریں.
اے سرور کائنات، اے ختم المرسلین، اے طٰہٰ و یاسین، اے افضل کائنات، اگر آپ اس منزل کے اوپر افضل جہاد کہہ رہے ہیں تو پھر کم سے کم آپ کی زبان مقدس سے بھی کلمہ حق اظہار ہونا ہی چاہیے۔ تو اب اگر اس منزل کو دیکھیں گے تو سیرت کی تاریخیں اس منزل پر باقاعدہ کہیں گی کہ چونکہ حضور سرور کائنات اس منزل کے اوپر خود حاکم شرع ہیں، لہذا کوئی اس منزل کے اوپر سرور کائنات کو لا کے کھڑا ہی نہیں کر سکتا کہ جہاں پر کوئی حضور کے سامنے بادشاہ ہو اور وہ ظلم و جور کی انتہا کو پہنچا ہوا ہو اور سرور کائنات اس منزل کے اوپر آنے کے بعد اپنے اس افضل جہاد کا اظہار کر سکیں۔ حضور نے جہاد کیا ہے، اور جہاد کی منزلیں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو اسلامی رخ سے جہاد کی 4 قسمیں بیان کی گئی ہیں، جس میں پہلی قسم جہاد ابتدائی ہے جو صرف اور صرف معصوم کا خاصہ ہے، معصوم کے علاوہ کسی کو یہ خاصہ میسر نہیں ہوا، یہ فقط اور فقط معصوم کا اختصاص ہے کہ وہ اس منزل کے اوپر جہاں چاہے، جب چاہے، جس طرح سے چاہے جہاد ابتدائی کر سکتا ہے۔ لیکن اس خاصے کے ہونے کے باوجود حضور سرور کائنات نے ایک جنگ بھی اپنے اس خاصے کے عنوان سے نہیں پیش کی ہے، بلکہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس منزل کو اپنے حق کو استعمال نہ کرتے ہوئے 86 جنگیں کی لڑی ہیں، مگر جہاد ابتدائی کسی ایک جنگ میں بھی سامنے نہیں آتا، بلکہ سرور کائنات نے جتنی جنگیں کی ہیں وہ سب کی سب جہاد دفاعی کے عنوان سے سامنے آتی ہیں۔ تو پھر کون ہوگا جو سرور کائنات کے اس قول کی عملی تفسیر پیش کرے؟ تو ظاہر ہے کہ اگر کل کو یہ موقع نہیں ملا تو جز کو ضرور موقع ملا ہے۔ اس منزل کو حضور سرور کائنات کے بعد آنے والے ظالم و جابر بادشاہ کے سامنے حق کلمے کا اظہار کر کے حضور سرور کائنات کے جز حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے دنیا کے سامنے پیش فرمایا، اور دنیا کے سامنے اس کیفیت کے ساتھ۔ اب ایک بات کو آپ کی خدمت اقدس میں اور عرض کرنا چاہوں گا، یاد رکھیں جب تک زمانے کا امام موجود ہے کسی بھی فرد کو بولنے کا حق نہیں ہے، کوئی بھی امام وقت کے سامنے گفتگو نہیں کر سکتا، زبان کھولنے کا حق کسی کو میسر ہی نہیں ہے اسلام میں جب تک کہ امام وقت موجود ہو۔ امام وقت کی موجودگی میں کسی کو بولنے کا حق نہیں ہے، لیکن ہاں اگر کہیں ظالم و جابر انسانوں کی بنیاد پر اور حاکم کی بنیاد پر امام وقت کو مجبور کر دیا جائے تو پھر اس وقت ضرورت ہے کہ سیرت فاطمہ زہرا کو اپنانے کی کوشش کی جائے۔ شہزادی اولیاء مقام نے دیکھا کہ جس وقت ان کے والی و وارث امام اول امیر المؤمنین یعصوب الدین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اس منزل کے اوپر مجبور کیا گیا اور گفتگو کرنے کے لیے بھی اجازت نہیں دی گئی، اور اتنا زیادہ مجبور کیا گیا کہ ظالم و جابر نے اس منزل کے اوپر مولائے متقیان کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال کے حضور سرور کائنات کی وصیت کے مطابق یہ سمجھتے ہوئے کہ علی اس منزل پر کچھ نہ بولیں گے، علی خاموش رہیں گے، ہم جیسا چاہیں گے ویسا کریں، جس طرح چاہ سکتے ہیں اس طرح کریں، لوگوں نے مولا علی کو مجبور کر کے اس منزل کے اوپر یہ چاہا کہ دین پہ قبضہ کر لیں اور حقیقت دین کو مسخ کر دیں، مگر شہزادی اولیاء مقام نے اپنے بابا رسول اکرم کے اس قول کی عملی تفسیر کو پیش کرتے ہوئے اب اس جگہ آنے کے بعد کہ جہاں کسی کا امکان نہ تھا وہاں آ کے شہزادی اولیاء مقام نے گفتگو فرمائی ہے، اور گفتگو کا مزاج آپ دیکھیے، گفتگو کا انداز دیکھیے آپ۔ وہ بھی ابھی میں ایک لمحے کے لیے اپنے تمام ناظرین کی خدمت اقدس میں ایک اہم ترین جملے کو پیش کر کے اور ایک خاص نقطہ لطیف پر اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بھی جو کبھی گھر سے نہیں نکلی ہے تو ایک مرتبہ مباہلے کے میدان میں گئی ہے، ایک مرتبہ مباہلے کے میدان میں اس لیے گئی تاکہ توحید کی حفاظت کر سکے، تاکہ عظمت نبوت کو بچا سکے، تاکہ عظمت قرآن کو بچا سکے، یا ایک مرتبہ گئی ہے تو میدان احد میں بھی تشریف لے کے گئی ہیں۔ تو وہ بیوی جو کبھی نہیں نکلی ہے وہ بیوی اس منزل کے اوپر اپنے گھر سے نکلی ہے، اور کب نکلی ہے کہ فوراً اپنے والد بزرگوار کے اس دنیا سے رحلت کرنے کے بعد زبان مقدس کے اوپر
امت کے مظالم کا یہ کہہ کے اعلان کر کے نکلی ہے کہ سبت علی مصائب لو انہا سبت علی الایام سرنا لیا لیا. اے بابا آپ کے بعد اتنے مصائب پڑے ہیں کہ اگر دنوں پر پڑھتے تو مثل تاریخ رات کے ہو جاتے. سبت انڈیل دینا، ڈال دینا، یک لخت ڈال دینا، یک دم ڈال دینا. سبت علیہ بابا مصائب انڈیل دیے گئے. یعنی ایک عورت جو کبھی گھر سے نہیں نکلتی، جو گھر میں رہتی ہے، جس کے اوپر مسلسل مصائب انڈیل دیے گئے ہوں، تو اب بی بی کو تو بولنے کی مرحلہ تھا ہی نہیں. بی بی چاہتی تو نہ بول سکتی تھی، لیکن اس منزل پہ اس کے باوجود جب امامت کو مجبور کرتے ہوئے شہزادی اولیاء مقام نے دیکھا تو اس منزل پہ ایک مرتبہ اٹھی اور یہ کہہ کے اٹھی کہ اب ان مصائب کی پرواہ فاطمہ نہیں کرے گی، اب کسی بھی مصیبت کی پرواہ نہیں کرے گی. ظاہر ہے کہ ولایت پانچ آئی ہے تو شہزادی اولیاء مقام ولایت کے تحفظ کے لیے اپنے بابا کے قول کی عملی تفسیر کو پیش کرنے کے لیے دنیا کے سامنے آئی ہیں اور یہ کہتی ہوئی آئی ہیں کہ آؤ تمہاری کیا مجال تھی کہ تم علی کے سامنے بولتے، تم میرا مقابلہ نہیں کر سکتے، علی کا مقابلہ کیا کرو گے. اور پھر اس منزل کے اوپر وہ لوگ جو اس منزل کے اوپر آتے آتے شہزادی اولیاء مقام کو شہزادی کی میراث سے یہ کہتے ہوئے بے دخل کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہم نے حضور سرور کائنات سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا نحنو معاشر الانبیاء لا نرث ولا نعرف ما ترکناہ صدقہ. ہم گروہ انبیاء نہ میراث پاتے ہیں نہ میراث چھوڑتے ہیں، نہ کسی کے وارث بنتے ہیں نہ کسی کو وارث بناتے ہیں. ہم جو چھوڑ کے جاتے ہیں سب صدقہ ہوتا ہے. لوگوں نے کوشش کی ہے کہتے ہوئے شہزادی اولیاء مقام نے اس منزل کے اوپر آنے کے بعد سب سے پہلے اس کو جس کو دنیا صدیق کہہ رہی تھی، جس کو دنیا صدیق صادق نہیں صدیق کہہ رہی تھی، شہزادی اولیاء مقام نے اس کی صداقت کے گریبان کو پھاڑ کے بتایا تمہاری صداقت کا معیار یہ ہے، اگر میری میراث کے حوالے سے گفتگو کرنا مقصود ہوتی تو سرور کائنات میرے بابا مجھ سے کہتے. یہ کیا مرحلہ ہے، میراث میری ہو گفتگو تم سے کر کے جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے. اور پھر شہزادی اولیاء مقام نے اس من گھڑت حدیث کے مقابلے پر مسلسل آیات قرآنیہ کی تلاوت کر کے اس کی صداقت کی اوقات جہاں بتائی وہاں یہ بھی بتایا یاد رکھو قرآن فقط گھر میں پڑھنے کے لیے نہیں ہے، قرآن عملی طور کے اوپر دنیا کے سامنے لانے کے لیے ہے. اور پھر شہزادی اولیاء مقام نے وراثت کی جتنی آیتیں تھیں ان سب کو پڑھ کے بتایا انبیاء وارث بنتے بھی ہیں، انبیاء وارث بناتے بھی ہیں. اور وہاں شہزادی نے بھرے دربار میں چاہتی تو گھر بلا کے کہہ دیتی، مختلف اصحاب پیغمبر سے کہہ دیتی، لیکن شہزادی اولیاء مقام نے مخصوص صحابہ کے درمیان میں نہیں، بابا کی مسجد میں کھڑے ہو کے شہزادی اولیاء مقام نے افضل الجہاد کلمت حق عند سلطان جائر ظالم و جابر بادشاہ. ظاہر ہے جو علی جیسے انسان کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال سکتا ہے اس سے زیادہ کوئی ظلم نہیں کر سکتا، جو خود بضعت الرسول کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرا سکتا ہے اس سے زیادہ ظالم کوئی نہیں ہو سکتا. اس منزل کے اوپر ان کیفیتوں کے ساتھ شہزادی اولیاء مقام اٹھی ہیں اور ظالم و جابر بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس کی اوقات صداقت کو بھی بتایا اور اس کے بعد افضل جہاد کی حیثیت بھی بتائی کہ یاد رکھو افضل جہاد کیا ہے، سب سے بہترین جہاد یہ ہے. اور پھر یاد رکھیں عورت کا جہاد اور ہے، مرد کا جہاد اور ہے. شہزادی اولیاء مقام نے جہاں عورتوں کے حقوق کا تحفظ کیا وہاں حقیقتاً اس منزل کے اوپر چونکہ جب جہاد کی گفتگو ہوتی ہے تو عورتوں کے اوپر نہ جہاد ابتدائی ہے نہ جہاد اور دوسری اقسام کا موجود ہے، لیکن شہزادی اولیاء مقام نے اس کیفیت کے ساتھ اس منزل پر آتے آتے آپ ذرا ملاحظہ فرمائیے کس کیفیت کا اندازہ کرایا ہے کہ چونکہ حضور نے کہا تھا افضل الجہاد کلمت حق عند سلطان جائر، سب سے افضل جہاد ایک حق گفتگو کرنا ظالم و جابر بادشاہ کے سامنے. کس کی طرف سے؟ کیا مردوں کی طرف سے؟ نہیں، علی الاطلاق کہا ہے. کیا عورتوں کی طرف سے؟ نہیں، علی الاطلاق کہا ہے.
جس کے پاس بھی یہ شعور پیدا ہو جائے. آج کی جن حالات میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، آج کے ان حالات کے ساتھ ساتھ آپ حقیقتاً اگر آپ دیکھیں تو معلوم ہوگا اور پتہ چلے گا عزیز من کہ حقیقت جہاد جو شہزادی اولیاء مقام نے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، وہ یہی جہاد پیش کیا ہے. اگر ہم حقیقت شہزادی اولیاء مقام کو پیش کرنا چاہیں تو کم سے کم اس منزل کے اوپر ہم دنیا کو بتائیں جس جہاد کی بنیاد پر تم اسلام کو بدنام کرنا چاہتے ہو، وہ اسلام، وہ جہاد نہیں ہے کہ جہاں سر و تن میں جدائی ہو رہی ہو. اس لیے کہ یہ جہاد تو ہے مگر افضل جہاد نہیں ہے. افضل جہاد سمجھنا ہو تو شہزادی اولیاء مقام حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت طیبہ کو پڑھو، اور جو انسان سیرت طیبہ شہزادی اولیاء مقام کو پڑھے گا وہاں معلوم ہوگا کہ سر کٹانے کا نام جہاد نہیں ہے، کلمہ حق ظالم و جابر بادشاہ کے سامنے کہہ دینے کا نام جہاد ہے. اور یقیناً ہم لوگوں کو توفیق میں دعا کے لیے بارگاہ خداوندی میں ہاتھوں کو اٹھانا چاہیے کہ پروردگار ہم میں کم سے کم شہزادی اولیاء مقام حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی اوپر مکمل طور پہ قائم و دائم رکھنے کی توفیق مرحمت فرما، اور اس سیرت کو اپناتے ہوئے حقیقت جہاد کو پیش کرنے کی توفیق مرحمت فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. حضور شکریہ ادا ہے کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت میں سے تھوڑا سا وقت ہمیں دیا، اور ہم پوری قائم ٹیم کینیڈا کی جانب سے حضور کے بہت بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اس پروگرام میں شرکت کی. ناظرین، اب ہمارے ساتھ جو نجف اشرف عراق سے ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا تحریر عباس صاحب قبلہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ بضعۃ منی فمن آذاها فقد آذانی ومن آذانی فقد آذ اللہ فعلیہ لعنت اللہ. محترم سامعین و ناظرین، سلسلہ کلام کو آگے بڑھانے سے پہلے میں تمام محترم سامعین و ناظرین اور اس پروگرام کے میزبان سفیر ازا محترم جناب نواب صابر صاحب اور اس پروگرام میں شریک تمام علماء اور افاضل کی خدمت اقدس میں پاک و پاکیزہ سرزمین بارگاہ امیر المومنین نجف اشرف سے سلام پیش کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. محترم ناظرین، وقت محدود ہے، تفصیل میں نہ جاتے ہوئے صرف اس حدیث کا ترجمہ پیش کر کے اور باغ فتح کے حوالے سے کچھ معروضات آپ حضرات کی پاکیزہ سماعتوں کے حوالے کرنے ہیں. ابھی ہمارے محترم عزیز میرے بڑے بھائی مولانا اطہر کاظمی صاحب بہترین انداز میں شہزادی زہرا صلوات اللہ علیہا کے جہاد کو پیش کر رہے تھے. خدا ان کی توفیقات خیر میں مزید اضافہ کرے اور تمام علماء حقہ کو پروردگار یوں تو کہ وہ شہزادی زہرا صلوات اللہ علیہا کی عظمت کو زمانے کے سامنے پیش کرتے رہیں. اور میں اسی طرح شکر گزار ہوں اپنے برادر عزیز محترم قابل احترام جناب سفیر ازا محترم نواب صابر صاحب کا کہ جنہوں نے مجھے شہزادی کونین صلوات اللہ علیہا کا ذکر کرنے کا موقع عطا کیا. اور کتنا بہترین میرے لیے شرف ہے کہ شہزادی کا ذکر کر رہا ہوں مولا کائنات کی بارگاہ میں بیٹھ کر. اور ظاہر سی بات ہے کہ مولا کائنات سے اجازت لیتے ہوئے میں اپنی بات کا آغاز کر رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ فاطمہ میرا جز ہے. اب اگر بات جزئیت کی کریں
تو یہ ایک مفصل موضوع ہے، انشاءاللہ کسی اور موقع پر ہم بیان کریں گے کہ یہاں پر جزئیت سے کیا مراد ہے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ فاطمہ میرا جز ہے، بس جس نے بھی فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی، اور جو ایسا کرے فعلیہ لعنت اللہ، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ جس نے بھی شہزادی کونین کو اذیت دی، چاہے وہ روحانی اذیت ہو یا جسمانی اذیت ہو، اذیت کسی بھی نوعیت کی ہو، جس نے بھی شہزادی کونین کا دل دکھایا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اب یہاں پر ایک جملہ کہنے کو دل چاہتا ہے کہ اب دنیا والوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جس نے بھی شہزادی کونین کو اذیت دی، چاہے وہ کسی بھی نوعیت کی اذیت ہے، وہ اذیت دینے والا نگاہ پروردگار میں لعنت اللہ تو ہے مگر رضی اللہ نہیں ہے۔ واہ واہ واہ۔ شہزادی کونین سلام اللہ علیہا کا جس نے بھی دل دکھایا ہے وہ کل بھی ملعون تھا، آج بھی ملعون ہے اور ہمیشہ ملعون رہے گا۔ کون بیان کر سکتا ہے شہزادی کونین کی عظمت کو؟ شہزادی کونین وہ عظیم المرتبت شخصیت ہیں کہ جن کی فضیلت، جن کی عظمت، جن کا مقام و مرتبہ آج تک سوائے چند نورانی ہستیوں کے کوئی بھی درک نہیں کر سکا۔ شہزادی کونین کو کوئی درک کر بھی نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حیا سرۃ من اسرار اللہ، اس لیے کہ شہزادی کونین اللہ تعالی کے رازوں میں سے ایک راز ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور شہزادی کونین کو درک کرنا تو بہت دور کی بات ہے، آج تک دنیا شہزادی کونین کے اسماء مبارکہ کو درک نہیں کر سکی ہے۔ یہی تو وجہ ہے جب ایک چاہنے والے نے پوچھا مولا مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی جدہ ماجدہ حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا کو فاطمہ کیوں کہا جاتا ہے، تو مولا نے وہاں پر صرف ایک ہی جواب نہیں دیا ہے بلکہ روایت موجود ہے کہ مولا نے بیان کرنا شروع کیا، اس وجہ سے فاطمہ کہا جاتا ہے، اس وجہ سے، اس وجہ سے، اس وجہ سے، اور مولا نے بہت ساری وجوہات بیان کی ہیں کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ بس ہم صرف ایک وجہ کو یہاں پر جو ہمارے موضوع سے مربوط بھی ہے ذکر کریں گے۔ مولا فرماتے ہیں کہ میری جدہ ماجدہ حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا کو فاطمہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ میری جدہ نے اپنے بابا کی میراث کے دائرے میں داخل ہونے سے ہر ایک کو روک دیا ہے، کیونکہ شہزادی کونین رسول اللہ کی اکلوتی بیٹی ہیں، اس لیے اپنے بابا کی میراث کی تنہا وارث ہیں، کوئی دوسرا آپ کا شریک نہیں۔ بے شک بے شک۔ جب یہ بات واضح ہے کہ شہزادی کونین کو رسول اللہ کے بعد جو بھی شہزادی کونین کے حصے میں آیا وہ ساری آپ کی ملکیت بنا، تو جب میراث رسول اللہ ملکیت بن سکتا ہے تو وہ شے جو رسول اللہ نے اپنی حیات میں اپنی بیٹی کو ہبہ کی ہے تو یقیناً وہ شہزادی کی ملکیت ہو سکتا ہے۔ یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر آج تک کچھ بیہودہ لوگوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی، اور خلفائے ثلاثہ کے دسترخوان کے نمکخواروں نے ایڑی چوٹی کے زور لگا دیے یہ بات ثابت کرنے کے لیے کہ فدق جناب زہرا صلوات اللہ علیہا کی ملکیت نہیں تھا۔ میں اس سلسلے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ انہوں نے یہ کوشش کی ہے یہ بیان کرنے کے لیے، اور اس سلسلے میں رسالے لکھے گئے، مقالات لکھے گئے، مضامین لکھے گئے، پوری کتابیں مرتب کر دی گئی، جن میں سے محمود احمد رضوی نے 48 صفحے کا پورا ایک رسالہ لکھا ہے جس میں اس نے یہ ثابت کرنے کی ناجائز کوشش کی ہے کہ فدق جناب زہرا کا حق نہیں تھا۔ اسی طریقے سے محمد نافع نے
अपनी किताब रुहमाओ बैनहुम में ये बात साबित करने की नाजायज कोशिश की है कि फदक जनाब ज़हरा का हक नहीं था। इनके अलावा मुल्ला करमदीन, अहमद शाह, कुतुब शाह, मोहम्मद कासिम नानोतवी, एहतशामुद्दीन मुरादाबादी और रशीद अहमद गंगोही, इन तमाम ने अपनी अपनी किताबों में ये बात सराहतन लिखी है और नाजायज कोशिश की ये बात साबित करने के लिए कि फदक जनाब ज़हरा का हक नहीं था। मगर यहां पर मैं एक जुमला कहना चाहता हूं कि अगर कोई सूरज की रोशनी के होते हुए कोई सूरज की रोशनी का इनकार करे तो ये उसकी बिनाई का कसूर है, सूरज की रोशनी का कसूर नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। हकीकत को ये छुपाना चाहते थे, परवरदिगार आलम ने इन्हीं के उलमा से उस हकीकत को आश्कार करा दिया और इन्हीं के उलमा ने अपनी अपनी किताबों में ये बात सराहतन लिखी है कि बाग़े फदक जनाब ज़हरा का हक था और है और रहेगा। मैं इस सिलसिले में चूंकि दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है, 3 किताबों के जरिए से मैं आपके सामने पेश करूंगा अहले सुन्नत की मोतबर किताबें कि जिन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि शहजादी कौनैन का हक बाग़े फदक है। पहली किताब है मुअजमुल बुल्दान, जिल्द नंबर 14 सफ़हा नंबर 238 पर, और इसी तरीके से तारीखुल खमीस के सफ़हा नंबर 88 पर, और तीसरी किताब वफाउल वफा सफ़हा नंबर 1280 पर। सराहतन इन तीनों किताबों में लिखा है, क्या लिखा है? जो नाज़रीन इस वक्त देख रहे हैं वो किताबों के नाम नोट करें और देखें कि इन तीनों उलमा ने कैसी सराहत के साथ बयान किया है कि फदक जनाब ज़हरा का हक था। लिखते हैं कि अब मैं जाहिर सी बात है कि अरबी मतन को छोड़ता हूं चूंकि दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है, सिर्फ तर्जुमा पेश कर देता हूं नाज़रीन के सामने कि फदक एक शहर था जो मदीने से 2 या 3 दिन की मसाफत पर वाक़े था। उसमें चश्मे थे, खजूरों के बाग थे। यही वो फदक है कि जिसके मुतालिक जनाब ज़हरा ने खलीफा अव्वल से मुतालबा किया था कि फदक मेरी मिल्कियत है, मुझे वापस दे, मगर खलीफा अव्वल ने गवाह तलब करने का हीला व बहाना किया। बेशक ये किनकी किताबें हैं? 3 किताबें मैंने आपके सामने पेश की हैं कि जिन्होंने सराहतन लिखा है कि जनाब ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहि का हक था और उन्होंने मुतालबा किया था मगर उन्होंने हीला और बहाना किया। अब ये बात वाज़ेह हो गई है कि फदक जनाब ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा का हक था। अब मैं आपके सामने ये बयान करूंगा एक मुख्तसर सी गुफ्तगू के अंदर, चूंकि मेरे बाद भी कुछ उलमा हैं जो अपने बेहतरीन अंदाज और बेहतरीन गुफ्तगू से आपके मुशाम को मुअत्तर करेंगे और इस मौजू का वाक़ई हक अदा करेंगे। मैं इसलिए भी दुआ कर रहा हूँ मोहतरम जनाब सफीर अज़म मोहतरम नवाब साबिर साहब और उनकी पूरी टीम के लिए कि बेहतरीन मौजू इन्होंने चुना है और हर आलिम को, मैं तो आलिम नहीं हूँ, एक अदना सा तालिब इल्म हूँ, ज़र्रा खाकी नजफ का इतलाक मेरे ऊपर हो जाए तो बड़ी बात है कि इन्होंने मुशख्खस किया हर खतीब के लिए कि वो अलग अलग मौज़ूआत को बोले उसके ऊपर और मुअय्यन किया। खुदा इनकी तौफीक़ात खैर में इजाफा करे और ये इसी तरीके से बेहतरीन अनावीन और बेहतरीन मौज़ूआत को सामईन के सामने और मोमिनीन के सामने पेश करते रहें। तो अब ये बात वाज़ेह हो गई है कि फदक जनाब ज़हरा की मिल्कियत है। अब सवाल यहां पर यह है कि फदक है क्या? क्या कोई छोटा सा 2-4 खजूरों के ऊपर कोई मुश्तमल कोई हल्का सा छोटा मोटा कोई हदीका है, कोई बाग है या नहीं, कोई बहुत बड़ी मिल्कियत थी? तो यहां भी मैं आपके सामने अहले सुन्नत की मुअतबर किताबों के जरिए से ये बात वाज़ेह करूंगा कि फदक की मालियत कितनी थी और कितने इलाके में फैला हुआ था बाग़े फदक। इसलिए कि झूठ बोलते हैं वो लोग जो ये कहते हैं कि फदक छोटा सा एक गांव था, एक करिया था, चंद खजूरों के बागात थे। ऐसा नहीं है ज़ानिगरा। 2 किताबें मैं आपके सामने पेश करूंगा। पहली किताब है सुनने अबी दाऊद, बाब ज़िक्र फ़ै, सफ़हा नंबर 144 पर यह रवायत मौजूद है। मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं कि जिस रिवायत ने ये बिल्कुल बात वाज़ेह कर दी है कि फदक की मालियत कितनी ज्यादा थी। आला अबू दाऊद,
ابو داؤد کہتا ہے وَلِيَا عمر بن عبد العزیز الخلافہ وغلته 40,000 دینار۔ ابو داؤد کہتا ہے کہ جس وقت عمر بن عبد العزیز تخت خلافت پر آیا، چونکہ یہ ایک ایسا بادشاہ تھا جس نے شہزادی زہرا صلوات اللہ علیہا کی یہ جو ملکیت تھی ان کی اولاد کو واپس کرنے کا اس نے اعلان کر دیا تھا۔ جب یہ آیا تخت خلافت پر تو اس وقت باغ فدق کی جو مالیت تھی وہ کتنی تھی؟ وغلتہ، جو اس کی مالیت تھی 40,000 دینار، 40,000 دینار کے برابر تھی۔ اللہ اکبر۔ یہ اس دور کے دینار نہیں ہے زان گرامی، اس دور کا دینار کے جب سکہ ہوا کرتا تھا، 100 دینار ایک سونے کا سکہ ہوتا تھا۔ اس دور میں جہاں پہ سکے کی مالیت تھی، سونے کی مالیت تھی، اس دور میں 40,000 دینار کی مالیت تھی سالانہ باغ فدق۔ دوسری کتاب ہے اہل سنت کی معروف اور مشہور کتاب معتبر سیرت و حلبیہ، صفحہ نمبر 488 پر باب ہے وفات رسول اللہ۔ اس کے مؤلف ہیں برہان الدین قاضی حلبی۔ یہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب شہزادی کونین صلوات اللہ علیہا سے باغ فدق کو چھین لیا گیا، شہزادی اب دربار میں گئیں اور باغ فدق پیش کیا، اپنے گواہ پیش کیے، گواہوں کی بات سن کر خلیفہ نے لکھ کر دے دیا کہ بنت رسول فدق آپ کی ملکیت ہے، آپ اس کو لیجئے اور اپنے گھر تشریف لے جائیے۔ اس نامے کو لے کر جب شہزادی دربار سے نکلنا چاہتی تھی، اس وقت خلیفہ ثانی دربار میں داخل ہوئے اور انہوں نے پوچھا کہ بنت رسول کیوں آئی تھی۔ جب ان کو بتایا گیا کہ انہوں نے دعویٰ پیش کیا تھا اور ان کو باغ فدق دے دیا گیا ہے۔ اب یہاں پر میں روایت پیش کر رہا ہوں، یہ آخری روایت ہے۔ فرماتے ہیں، یہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں برہان الدین قاضی کہ جیسے ہی اسے یہ پتا چلا تو ان کا مزاج بدل گیا، غصے میں آ گئے، خفا ہو گئے خلیفہ اول کے اوپر، اور غصے کی حالت میں ان سے کہتے ہیں فقال، یعنی خلیفہ ثانی نے کہا خلیفہ اول سے، مما تنفق علی المسلمین وقد حاربتک العرب کما ترى، کہتے کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے، آپ نے یہ کیا کر دیا ہے کہ ملکیت اٹھا کر پوری بنت رسول کو واپس کر دی، باغ فدق ان کو واپس کر دیا ہے۔ اگر تو ان کو باغ فدق واپس کر رہا ہے، کیا تو یہ بھول گیا ہے کہ اس وقت پورے خطے عرب سے ہماری جنگ چل رہی ہے اور اپنی پوری فوج کے اوپر ہم جہاں سے خرچ کر رہے ہیں وہ یہی باغ فدق تو ہے۔ اگر باغ فدق آپ بنت رسول کو دے دیتے ہیں تو مجھے اتنا بتائیں کہ پوری فوج کے اوپر خرچ کہاں سے کریں گے۔ عزیزان گرامی، ان دو جملوں سے یہ بات روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے۔ ذرا سی عقل رکھنے والا انسان بھی اگر اس کی آنکھوں کے اوپر بغض کی اینک نہیں لگی ہے، اگر وہ اس روایت کو پڑھے گا تو اس نتیجے پر ضرور پہنچ جائے گا کہ فدق کتنی بڑی ملکیت تھی جو شہزادی زہرا صلوات اللہ علیہ سے چھین لی گئی۔ کہتے ہیں کہ مما تنفق علی المسلمین، مجھے اتنا بتا کہ تمام مسلمانوں پر، فوج پر کہاں سے خرچ کرو گے اگر یہ دے رہے ہو واپس۔ اب چونکہ آگے کے جملے بہت سخت ہیں تو میں ترجمہ پیش کر دیتا ہوں کہ یہاں پر بھی انہوں نے بس نہیں کی اور شہزادی زہرا صلوات اللہ علیہا کی طرف بڑھا اور ان سے اس نامے کو لیا۔ روایت کے جملے ہیں فشقہ، کہ خلیفہ ثانی نے اس نامے کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے زمین پہ پھینک دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جناب زہرا صلوات اللہ علیہا نے جب یہ دیکھا کہ نامے کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، شہزادی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کیونکہ شہزادی کو دربار میں رلایا بھی گیا ہے، جھٹلایا بھی گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جو آیت تطہیر کی مصداق ہیں، جو آیت مباہلہ کی مصداق ہیں،
ان شہزادی کونین کو دربار میں سب کے سامنے رلایا بھی گیا ہے اور چھٹلایا بھی گیا ہے، اور جب شہزادی خالی ہاتھ گھر میں آئی ہیں تو شہزادی کی حالت یہ تھی کہ اٹھ نہیں سکتی تھی۔ مولا کائنات سے وصیت کی ابو الحسن، جب تک میں زندہ رہوں گی فلاں 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 سے ملاقات نہیں کروں گی، ان کی شکلیں نہیں دیکھوں گی، اور ابو الحسن جب میرا انتقال ہو جائے تو فلاں فلاں کو میرے جنازے میں شریک نہ ہونے دیں گا۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، ناظرین محترم، دو جملے کہہ کر میں اپنی بات کو تمام کرنا چاہتا ہوں۔ یہ شہزادی زہرا صلوات اللہ علیہا کی حالت اس واقعے کے بعد یہ ہو گئی تھی کہ ہمیشہ سر پر ایک پٹی بندھی رہتی تھی۔ اللہ اکبر۔ شہزادی زہرا صلوات اللہ علیہا اٹھ نہیں سکتی تھی، بیمار، روز بروز آپ کی صحت گرتی جا رہی تھی، اور شہزادی جب بھی اپنی مصیبتوں کو یاد کرتی تھی تو ایک شعر جناب زہرا صلوات اللہ علیہا کو قسم خدا کے بیان نہیں کر سکتے کہ کون کون سی مصیبت شہزادی پر پڑی ہے۔ اگر یہ آپ سمجھنا چاہتے ہیں، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر شہزادی زہرا صلوات اللہ علیہا کے اس شعر کے اوپر کبھی آپ غور کرنا کہ شہزادی نے ایک شعر کے اندر اپنی پوری مصیبتوں کا ذکر کر دیا۔ شہزادی فرماتی ہیں، صبت علیہ مصاحب النہار صبت علی الایام سرنا لیالیا۔ آپ کے جانے کے بعد میرے اوپر ایسے مصائب پڑے ہیں، اگر روشن دنوں پر پڑتے تو کالی راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ عزاداروں، یہ ایک شعر نہیں ہے، جناب زہرا صلوات اللہ علیہا اپنی مصیبتوں کا ذکر کر رہی ہیں۔ ہاں ہاں عزاداروں، یہی جناب زہرا اپنے بابا کو یاد کر کے رونے والی، اپنے بابا سے ملاقات کے لیے ہمیشہ دعائیں کرتی تھی۔ ایک وقت وہ بھی آیا کہ شہزادی کونین جب دنیا سے اٹھی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر، کن کی وجہ سے شہزادی پر یہ وقت آیا؟ انہی ظالموں کی وجہ سے کہ جنہوں نے شہزادی سے نہ صرف یہ کہ حق چھینا، مگر اور یہ بھی ہوا کہ شہزادی کونین کے دروازے پر آ کر آگ لگائی گئی، شہزادی زہرا کے اوپر حملہ کیا گیا۔ جناب زہرا کی حالت یہ ہوگی کہ پسلیاں ٹوٹ چکی تھی، شہزادی صحیح سے بیٹھ کے تسبیح نہیں پڑھ سکتی تھی۔ ہم تمام ناظرین کی خدمت میں اب عرض کرتے ہیں کہ ہمارا پروگرام یہ اختتام پر پہنچا۔ انشاءاللہ العزیز ہم پھر دوسرے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک آپ کی خدمت میں نواب صابر سلام عرض کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ۔ یا فاطمہ یا زہرا، یا فاطمہ یا زہرا، یا فاطمہ یا زہرا، یا فاطمہ یا زہرا۔